بغداد اور اس کے اطراف میں چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام ہونے لگیں۔ خطرناک مجرموں نے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے حکومت وقت نے ایک سخت گیر پولیس افسر کو بغداد میں ایس پی مقرر کر دیا، جس نے زبردست آپریشن کر کے خطرناک ڈاکوؤں اور مجرموں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر خلیفہ وقت سے ان کو نشانہ عبرت بنانے اور ان کے سر قلم کرنے کی اجازت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ اس نے 20 ڈاکوؤں کو دریائے دجلہ کے پل پر سولی دینے اور انہیں قتل کرنے کے لیے جیل سے نکالا، اور پولیس کے ایک دستے کی نگرانی میں انہیں پل پر سولی کے تختوں پر جکڑ دیا، تاکہ عام لوگ ان کے حشر سے عبرت حاصل کریں۔ ابھی آدھی رات نہ گزری تھی کہ پولیس اہلکاروں اور تھانے داروں کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ انہیں اس وقت جاگ آئی جب ایک مجرم کسی ہیلے سے رسہ کاٹ کر چھلانگ لگاتا ہوا نیچے آ گرا اور اٹھ کر دوڑنے لگا۔ انہوں نے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اس کی قسمت میں ابھی اور زندگی کے کچھ دن باقی تھے، وہ ہاتھ نہ آیا۔ اس کا پیچھا کرنے والوں نے سوچا، اگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہے تو کہیں دوسرے مجرم بھی فرار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ واپس پل پر آ گئے اور باقی مجرموں کی نگرانی کرنے لگے۔ فرار ہونے والے مجرم کے متعلق وہ سوچنے اور آپس میں کہنے لگے، صاحبو، ہمارا ایس پی بڑا سخت انسان ہے۔ صبح اس نے ڈاکوؤں کی گنتی کرنی ہے، اگر 20 پورے نہ ہوئے تو وہ ہمارا ایسا حشر کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ کہے گا تم نے رشوت لے کر مجرم بھگا دیا، اگر ہم نے جان بچانے کے لیے اقرار کر لیا تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اقرار نہ کیا تو بھی وہ ہمیں مسلسل پٹواتا رہے گا۔ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہم اقرار نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آپس میں یہی رائے ٹھہری کہ وہ خود بھاگ جائیں، مگر جائیں کہاں، ہر جگہ پکڑے جائیں گے۔ قاضی بہلول، جو اس وقت پولیس اہلکار تھا، پولیس افسر کو رائے دی کہ جناب، ہمیں چاہیے کہ گلیوں اور سڑکوں پر نکل جائیں اور کسی بد نصیب کو پکڑ لائیں اور اسے یہاں سولی پر جکڑ دیں، کیونکہ آدھی رات گزر چکی ہے، لوگ اپنی اپنی خواب گاہوں میں سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ رات یہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ صبح سویرے ایس پی آئے گا تو کہہ دیں گے کہ جناب، آپ نے ہمیں 20 مجرم دیے تھے اور یہ پورے 20 ہیں۔ چنانچہ چند پولیس اہلکار سڑکوں اور گلیوں میں اپنا شکار ڈھونڈنے نکل پڑے اور چلتے چلتے پل عبور کر کے شہر کے مغربی حصے تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں پل کے نیچے ایک بدقسمت آدمی اپنی رفع حاجت کرتا نظر آیا، جسے انہوں نے پکڑ لیا۔ اسے مارنے پیٹنے لگے، اسے یوں کھینچنے لگے جیسے قصاب بکرے کو ذبح خانے لے جا رہا ہو۔ وہ آدمی روتے اور چیختے ہوئے پوچھنے لگا، ظالمو، میرا کیا گناہ ہے؟ لیکن اس کی ایک نہ سنی اور 20 کی گنتی پوری کرنے کے لیے اسے سولی پر جکڑ دیا۔ وہ طلوع آفتاب تک اتنا رویا اور چلایا کہ پولیس اہلکاروں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بے گناہ اور مظلوم شخص ہے، صبح اس کی بھی گردن اڑا دی جائے گی، لیکن اسے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس صورت ان کو اپنی جانوں کا خطرہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد لوگ جمع ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایس پی بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ شخص بری طرح چیخا، رویا، یوں فریادی ہوا، تمہیں واسطہ ہے اس دن کا، جس دن آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بات سن لیں، میں بے گناہ ہوں اور ان لوگوں میں شامل نہیں جن کے متعلق سولی دینے اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو اتفاقاً ان کے ہاتھ آ گیا ہوں۔
انہوں نے مجھے یہاں جکڑ دیا ہے۔ ایس پی نے پوری کہانی سن کر باقی مجرموں کی گردن قلم کر دیں اور اسے اپنے سامنے کھڑا کرنے کا حکم دیا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ اس دوران اس نے پولیس انسپکٹر اور اس کے اہلکاروں کی سرزنشیں کی کہ تم نے رشوت لے کر ملزم بھگا دیا ہے اور اس کی جگہ بے قصور آدمی پکڑ کر سولی پر چڑھا رہے ہو۔ اس کا جواب پولیس انسپکٹر اور اس کے ماتحت عملے نے یہ دیا کہ صاحب اس کا کیا ہے، سبھی مجرم اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں، آپ نے ہمیں 20 آدمی دیے تھے سو وہ سب حاضر ہیں۔ تاہم پولیس افسر ایس پی نے مزید تفتیش کے لیے جیل سے باقی قیدیوں اور دربانوں کو اپنے ساتھ حاضر کیا اور ان سے پوچھا، کیا یہ شخص ان مجرموں میں سے ہے جو آپ کے ساتھ جیل میں تھے اور میں نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا؟ تمام دربانوں اور قیدیوں نے باری باری اس کا چہرہ بغور دیکھا اور متفقہ رائے دی کہ جناب نہیں، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا قتل آپ نے حکم صادر کیا تھا، کیونکہ وہ سب ہمارے ساتھ نظر بند رہے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پولیس افسر نے مکمل شہادتیں ملنے پر اسے چھوڑ دیا، لیکن مزید پوچھ گچھ کے لیے اپنی کچہری میں حاضر کر لیا اور پوچھا، ہم نے مکمل شہادتیں ملنے کے بعد تجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو آدھی رات کو کیوں یہاں آیا تھا؟ کیا تیرا گھر بار نہیں ہے جہاں تو رات گزارتا؟ ادھر سنسان اور ویران جگہ پر تو کیسے پہنچا؟ ملزم، جناب میں اپنی کشتی میں سویا ہوا تھا، مجھے رفع حاجت ہوئی، میں باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پولیس افسر، لیکن تم اپنی کشتی میں ہی کیوں رات بسر کر رہا تھا؟ یہاں کشتی کھڑی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جناب بس میں اپنی کشتی ہی میں رات بسر کر رہا تھا، لہٰذا رفع حاجت کے لیے ادھر نکلا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس ایس پی کا طریقہ کار یہ تھا کہ تفتیش کے وقت ملزم کے پیچھے ایک کوڑا برادر جلادوں کو یہ سمجھا کر کھڑا کیا جاتا تھا کہ جب میں اپنا سرگ چلاؤں تو ملزم پر پوری قوت سے کوڑا برسا دینا۔ اگر ملزم سچ سچ بتا دے تو ٹھیک، ورنہ 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد پھر سر کو جلاد تھا اور کوئی جلاد اس پر کوڑے برساتا اور وہ آفیسر خود جلاد سے کہتا، ارے اسے کیوں مارتا ہے، ابھی مجھے پوچھ تو لینے دے، اللہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، رک جا۔ اور ملزم اسے کہتا کہ آگے اور سچ بتا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ الغرض پولیس افسر نے اس سے 2 یا 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد اپنا سر کو جلایا تو جلاد نے پوری قوت سے اس پر کوڑا برسایا، اس کی شدت سے یوں چلایا جسے اس کی جان نکل جاتی ہو۔ ایس پی نے بظاہر جلاد کو ڈانٹ پلائی اور کہا، اس بے گناہوں کو کیوں مارتا ہے؟ اللہ تیرا برا کرے، یہ تو سچ سچ بتانے ہی والا تھا، رک جا۔ ارے آگے اور سچ سچ بتا تاکہ تیری جان جلدی چھوٹے اور تم اپنی راہ لے۔ ملزم، اگر میں سچ سچ بتا دوں تو آپ اللہ کے نام پر وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے امان مل جائے اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں گے؟ ایس پی، ہاں بالکل، سچ بتاؤ۔ ملزم نے اپنی کہانی یوں بیان کی، صاحب میں فلاں گھاٹ پر چلنے والی کشتی کا ملا ہوں، گزشتہ رات میں چاند کی چاندنی میں کشتی رانی کر رہا تھا کہ مجھے ساحلی محلے کی طرف سے آواز سنائی دی۔ میں اس طرف گیا تو ایک اجنبی نے مجھے ایک درہم دیا اور کہا کہ اس عورت اور اس کی 2 بچیوں کو باب شماسیہ پر چھوڑ آؤ۔ چنانچہ میں اسے لے کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ جوں ہی میری نظر اس پر پڑی تو مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا، میری نیت پر فتور آ گیا، کشتی موڑ کر دریا کے وسط میں لے گیا، کشتی کے چبوندر رکھ کر عورت سے حرام کاری کا مطالبہ کر لیا، جس سے وہ نہ مانی اور سختی سے انکار کرنے لگیں۔ میں نے پورا جتن کیا لیکن وہ اپنا دفاع کرتی رہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ دونوں بچیاں کس کی ہیں؟ اس عورت نے بتایا، یہ دونوں بچیاں میری ہیں۔ میں نے کہا، تو مجھے موقع دے
ورنہ میں تیری اس بچی کو دریا میں غرق کر دوں گا۔ لیکن وہ نہ مانی اور سختی سے انکار کرتی رہی۔ چنانچہ میں نے ایک بچی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چیخی تو میں بھی اس کے ساتھ چیخ پڑا، تاکہ اگر کوئی آواز سننے لے تو نہ سمجھ سکے کہ ماجرا کیا ہے، اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ روتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر مطالبہ کیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی دوسری بچی بھی پکڑی اور اسے دھمکی دے کر مطالبہ کیا، اگر موقع نہ دے گی تو اسے بھی غرق کر دوں گا۔ جب اس نے انکار کیا تو میں نے دوسری کو بھی دریا میں پھینک دیا۔ وہ چیخی اور ویلا کرنے لگی تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تو میں تجھے موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اس عورت کے ہاتھ پکڑے اور اسے دریا میں پھینکنے پر تیار ہو گیا۔ وہ ہمت ہار گئی۔ اس نے ڈر کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے حرام کاری کی، خواہش پوری کر لی۔ جب میں نے اپنی ہوس پوری کر لی تو دل میں خیال آیا کہ اب اس عورت کو اگر منزل مقصود تک پہنچانے جاتا ہوں تو یہ وہاں مجھے پکڑوا دے گی، اگر واپس لے جاتا ہوں تو بھی مار جاؤں گا۔ تو میں نے سوچا اسے بھی غرق کر دوں۔ چنانچہ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے دریا میں پھینک دیا۔ پھر خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہاں رہا تو پہچانا جاؤں گا، ورثہ مجھے پکڑ کر پوچھ گچھ کریں گے۔ تو سوچا کہ کشتی کو کسی نہر میں ڈال کر اندرونی شہر پہنچ جاؤں اور غائب ہو جاؤں۔ بس اسی تگے میں مصروف تھا کہ مجھے اس جگہ پہنچ کر قضائے حاجت کی مجبوری آڑے آئی۔ کشتی سے نکل کر یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے آ کر پکڑ لیا۔ اس فرار ہونے والے ڈاکو کی جگہ سولی پر جکڑ دیا۔ اگرچہ یہ شخص بے قصور پکڑا گیا تھا اور اس کی آہ و فغاں کو سن کر پولیس والوں کے دل پگھل رہے تھے، سولی پر اس کی چیخ و پکار دیواروں کو ہلا رہی تھی، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سنگ دل مجرم تھا۔ نامعلوم اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا ہوگا جن کا کوئی قصور نہ تھا، اور اس عورت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جس پر اس کا کوئی حق نہ تھا۔ بظاہر ان مظلوموں کا داد رس نظر نہیں آ سکتا تھا۔ پکڑنے والے ارادتاً اسے پکڑنے نہ آئے تھے، لیکن مظلوموں کی آہیں عرش الہی سے جا ٹکراتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کر کے ہی رہوں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد سے ہی۔ اگر اللہ چاہتا تو اس وقت اس ظالم کو انجام تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے دنیا والوں کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والوں کا انجام یوں بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ شرع کے ایک کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ نہ تو عورتیں اکیلی سفر کریں اور نہ غیر محرم، نہ وہ ننگے منہ ہی پھرتی رہیں۔ ایس پی نے ظالم کی کہانی سنی، اس کی اپنی زبان سن کر تسلی دی اور کہا، میرے اور تیرے درمیان معاملہ کیسا تھا؟ جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ جب وہ واپس پلٹ گیا تو اس نے واپس بلایا اور کہا، نوجوان، تو نے جاتے ہوئے ہمارے حق کا بھی خیال نہ رکھا، اگر تجھ سے حلف لے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وہ واپس لوٹ آیا تو پولیس افیسر نے کہا، پکڑ لو اس سنگ دل ظالم کو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑا اور اس کے ہاتھ کاٹنے شروع کیے تو وہ بولا، جناب، تم بدعہدی میں میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو جبکہ تم نے مجھے امان دی تھی۔ ایس پی نے کہا، اے خونخوار کتے، تیرے جیسے کے لیے امان کہاں؟ 3 بے گناہوں کو مار چکا اور عزت لوٹ چکا ہے۔ چنانچہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کی گردن کاٹ کر اسے آگ میں جلا دیا گیا۔ یوں ایک ظالم درندے کا قصہ ختم ہوا۔